بہت عرصے پہلے کی بات ہے۔ ایک رحمدل بادشاہ رہتا تھا۔ اس کی 4 بیٹیاں تھیں، نور، صفائل، ایرج اور سب سے چھوٹی بیٹی عائشہ۔ وہ اپنی سب سے چھوٹی بیٹی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کھانے کے وقت اس نے اپنی بیٹیوں سے سوال کیا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی نور فاطمہ نے جواب دیا کہ اس دنیا میں جتنی بھی ہوا ہے وہ اپنے باپ سے اتنی محبت کرتی ہے۔ صفائل نے کہا، اس دنیا میں جتنا بھی پانی ہے میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں۔ ایرج نے کہا، اس دنیا میں جتنے درخت ہیں میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں۔ جب عائشہ کی باری آئی تو وہ تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گئی۔ اس کے بعد اس نے کہا، اس کھانے میں جتنا بھی نمک ہے میں آپ سے اتنا پیار کرتی ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے عائشہ کو اپنے محل سے نکال دیا۔ عائشہ بہت روئی اور اس کی بہنوں نے اپنے والد کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر کوئی کامیاب نہ ہو پائی۔ عائشہ روتے ہوئے جنگل میں چل رہی تھی اور اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ اس کی مدد کر دے، اور اسی وقت عائشہ کو دور ایک چھوٹا سا لکڑی کا گھر دکھا۔ وہ کئی عرصے سے خالی پڑا تھا۔ عائشہ نے وہاں پر رہائش اختیار کر لی۔ کچھ عرصے بعد وہاں پر ایک شہزادہ شکار کرتے ہوئے آیا۔ شہزادہ بھوک اور پیاس دونوں سے بے حال تھا۔ سپاہی یہاں وہاں پانی تلاش رہے تھے اور اچانک انہیں عائشہ کا چھوٹا سا گھر دیکھا۔ انہوں نے عائشہ سے پانی طلب کیا اور عائشہ نے خوشی خوشی ان کی مدد کر دی۔ شہزادہ جب پانی پینے کو آیا تو وہ تیزی سے پانی کی طرف بڑھا۔ عائشہ نے شہزادے کو روکتے ہوئے کہا کہ پلیز پانی آہستہ سے پیجیے، آپ بہت دیر سے چل رہے ہیں اور آپ کا سانس بھی پھولا ہوا ہے، اس طریقے سے آپ بیمار ہو جائیں گے۔ شہزادے کو عائشہ کی عقل مندی بہت پسند آئی اور وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر محل چلا گیا۔ وہاں پر بادشاہ کو بھی عائشہ بہت زیادہ سمجھدار اور عقل مند لگی اور اس کو وہ بہت پسند آئی۔ اس نے اس کی شادی اپنے شہزادہ برہان سے کر دی۔ کچھ عرصے بعد عائشہ کو اپنے والد کی بہت زیادہ یاد آئی اور اس نے برہان سے کہا کہ کیا وہ اس کے والد کو کھانے پہ بلا سکتی ہے۔ برہان نے خوشی خوشی ہاں کر دی اور اسی دن برہان نے بادشاہ کی طرف دعوت نامہ بھیج دیا۔ بادشاہ نے کچھ دنوں بعد ان کا دعوت نامہ قبول کر لیا۔ دعوت والے دن بادشاہ اور اس کی تینوں بیٹیاں ان لوگوں کے محل تشریف لے آئیں۔ بہنیں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور ایک دوسرے کو بہت زور سے گلے لگا کر ملی۔ بادشاہ بھی عائشہ کو دیکھ کر خوش ہوا مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ کھانے کی میز پر جب سب نے کھانا شروع کیا تو بادشاہ نے چکھا اور کھانے میں نمک ذرا بھی نہ تھا۔ اس نے کہا، کھانا تو بہت بد ذائقہ ہے، اس میں تو بالکل بھی نمک نہیں ہے۔ عائشہ فوراً بولی، بابا آپ کو کھانے میں نمک سے کیا، آپ کو تو ویسے بھی نمک کی حیثیت کا معلوم ہی نہیں۔ اس پر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس کو اپنی بات پر بہت برا لگا اور اپنے رویے پر بھی بہت زیادہ افسوس ہوا اور اس نے عائشہ کو فوراً گلے لگا لیا اور اس سے معافی مانگی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ ہمیں غلط فہمی کے ذریعے اپنے رشتوں کو ختم نہیں کرنا چاہیے بلکہ انہیں سمجھ کر ایک دوسرے سے محبت بانٹنی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی چھوٹی مورل سٹوریز بہت پسند آتی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔